إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور جب امت مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس جماعت میں رکھا جس جماعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حق پر ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمان مختلف گروپوں میں، مختلف ٹولیوں میں، مختلف جماعتوں میں بٹ گئے ہیں، اور ہر شخص اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے۔ آج کے خطبے میں میں انشاءاللہ یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ وہ کون سی جماعت ہے جو حق پر ہے، اور یہ دعویٰ کس حد تک صحیح اور درست ہے، اس کے دلائل کیا ہیں۔ انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام حضرات کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں نماز پڑھی، اور وہ نماز عام نمازوں سے ذرا الگ تھی، یعنی خوف اور امید میں وہ نماز پڑھی گئی۔ کہتے ہیں صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، پوچھا
کہ اے اللہ کے رسول آج کی رات جو آپ نے نماز پڑھی ہے یہ تمام نمازوں سے ذرا الگ تھی، اس کی کیفیت ذرا الگ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات جو میں نے نماز پڑھی ہے یہ خوف اور امید کے درمیان تھی۔ پھر اسی وقت آپ نے فرمایا کہ آج میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیے، 3 دعائیں کی، 2 کو اللہ نے قبول کر لیا اور 1 کو رد کر دیا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی، جو سوال کیا تھا، اس میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ اے اللہ میری امت کو مکمل طور پر ہلاک مت کرنا۔ اس سے پہلے جو امتیں تھیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ اللہ کا عذاب آیا اور یہ سب کے سب ہلاک اور برباد ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری امت کو بیک وقت سب کو ہلاک مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ کہتے ہیں دوسری دعا میں نے کی کہ اے اللہ میری پوری امت پر دشمن کا تسلط نہ ہو۔ جیسے اس سے پہلے پوری امت کو کسی نے یرغمال کر لیا، ان کے اوپر حکومت کرنے لگا، ان کو غلام بنا لیا۔ امت محمدیہ پر کوئی بھی مکمل طور پر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہ نے قبول فرمائی۔ ہاں کہیں پر غالب ہیں، کہیں پر مغلوب ہیں، یہ الگ چیز ہے، لیکن پوری امت پر دشمن کا تسلط ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ریاست میں، ایک ملک میں، ایک گاؤں میں، ایک قریے میں، ایک شہر میں کوئی ظلم کر سکتا ہے، لیکن پوری امت کے اوپر وہ حاوی ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی۔ تیسری دعا آپ نے کی کہ اے اللہ میری امت کو ٹکڑے مت ہونے دینا، گروپوں میں مت بانٹنا، فرقوں میں مت بانٹنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اس دعا کو اللہ نے رد کر دیا، میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ امت ٹکڑوں میں بٹے گی، امت فرقوں میں بٹے گی، امت گروپوں میں بٹے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو دعا کی وہ یہ تھی کہ اے اللہ میری قوم کو قحط سالی کے ذریعے سے پوری امت کو ہلاک مت کرنا۔ اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول کی۔ دوسری دعا یہ تھی کہ اے اللہ میری امت کو مکمل طور پر غرق مت کرنا، ڈبونا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول کی۔ اور تیسری دعا یہ تھی کہ اے اللہ میری امت کو فرقوں میں اور گروہوں میں تقسیم نہیں کرنا، تو اس دعا کو اللہ نے قبول نہیں کی۔ دونوں روایتیں ملتی جلتی ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری دعا کہ میری امت کو گروپ میں، گروہوں میں، فرقوں میں مت تقسیم کرنا، یہ دعا قبول نہیں ہوئی، لہٰذا یہ امت گروپوں میں بٹے گی۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث، کہتے ہیں ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور آپ کا خطاب بہت ہی بلیغ تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہیں اور خوف اور دہشت کا ماحول تھا۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ کا یہ خطبہ الوداعی خطبہ معلوم ہوتا ہے، آپ مجھے کوئی خاص نصیحت کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا مَن یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا۔ سن لو میری بات، میرے بعد جس کو لمبی عمر ملے گی، یعنی جو زیادہ دنوں تک زندہ رہے گا، فَسَيَرَا اِخْتَلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ یعنی امت کے اندر جو ایک جٹ ہے، جو اکتائی ہے، جو اجتماعیت ہے، یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی، لوگ اختلافات میں پڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ پیشین گوئی کی کہ میری امت ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی اور اختلافات بڑھ جائیں گے۔ لیکن یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلو رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، اے لوگو یاد رکھو گرچہ میری امت کے ٹکڑے ہو جائیں گے، گرچہ میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی،
گرچہ لوگ مختلف گروپ بنا لیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ کتنا بھی اختلاف ہو، کتنا بھی انتشار ہو، کتنی بھی جماعتیں بنیں، کتنے بھی فرقے بنیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت ہمیشہ رہے گی جو حق پر ڈٹی رہے گی۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ حق پر ڈٹا رہے گا۔ لا یضرہم من خالفہم، ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اگر ہم اہل حدیث ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر یقین رکھنا چاہیے کہ اہل حدیث کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اہل حدیث ہو جائیں، نام رکھ لینے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے رفع الیدین کر لیا ہم اہل حدیث ہو گئے، ہم نے آمین زور سے کہہ دیا ہم اہل حدیث ہو گئے، ہم نے ہاتھ سینے پر باندھ دیا ہم اہل حدیث ہو گئے۔ یقیناً یہ چیزیں سنت سے ثابت ہیں، یہ اہل حدیثوں کی پہچان ہے، لیکن یہی اہل حدیث ہونے کے لیے کافی ہے، یہ غلط ہے۔ اہل حدیث عقیدے کی بنیاد پر، اہل حدیث عمل کی بنیاد پر۔ میرے بھائیوں، یہ چند ظاہری اعمال ہیں جس سے دیکھ کر لوگ ہمیں پہچان لیتے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہیں، لیکن یہ اہل حدیث کا مجموعہ نہیں ہے، یہ اہل حدیث کا کل نہیں ہے، یہ ہماری چھوٹی پہچان ہے جس سے لوگ یہ سمجھ جائیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ لا یضرہم من خالفہم، ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ حتی یأتی امر اللہ وہم کذالک، اللہ کا حکم آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، لیکن ان کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ حق پر قائم رہیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، امام ابن مبارک رحمہم اللہ، یہ تمام ائمہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں طائفتن سے مراد اہل حدیث ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے اکابر محدثین نے کہا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے، امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ یہاں طائفتن سے مراد وہ جماعت جو ہمیشہ حق پر رہے گی وہ اہل حدیث ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر وہ اہل حدیث نہیں ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور جماعت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ حق پر قائم رہنے والے صرف جماعت اہل حدیث کے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان سے بھی ایک قدم آگے۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، مگر ایک جماعت، ایک ٹولہ، ایک گروہ وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کی رسول وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تھی کوئی تقلیدی فرقہ تھا؟ امام تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ بات کہی تھی اس وقت صرف صحابہ کرام قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے تھے، تو معلوم ہوا وہ فرقہ، وہ جماعت جو قرآن اور حدیث پر عمل کرے گی وہی جنت میں جائے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر قرآن مجید پر اور حدیث رسول پر عمل کرنے والی اس روئے زمین پر اگر کوئی جماعت ہے تو وہ اہل حدیث ہے، اس لیے کہ ہمارا محور قرآن ہے، ہمارا طریق قرآن ہے۔ قرآن اور حدیث ان دونوں کو چھوڑ کر کے ہم نے کسی کو اپنا محور نہیں بنایا، ہم نے کسی کو اپنا دلیل نہیں بنایا۔
قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہی جنت میں جائیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ایک روایت میں ہیا الجماع، وہ جماعت ہوگی۔ تو جماعت سے مراد قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے۔ اب آج لوگ ہم کو بدنام کرتے ہیں، مختلف شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ وہ شکوک و شبہات کیسے ہیں اور کس طریقے سے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے لوگوں کے درمیان ہمیں بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں یہ نیا فرقہ ہے، یہ نیا فرقہ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ نیا فرقہ نہیں ہے۔ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، جس دن آپ پر وحی نازل ہوئی، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا، اور جس دن آپ پر صحابہ کرام ایمان لائے، اور جس دن سے یہ اسلام آیا، اسی دن سے یہ جماعت موجود ہے۔ لوگ خود نئے ہیں اور ہم کو نیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والوں کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ جب قرآن آیا، جب حدیث آئی، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے آئے، انہی کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ ہم نئے نہیں ہیں، ہم بیس ہیں، ہم جڑ ہیں، ہم بنیاد ہیں، ہم اسلام ہیں، ہم ایمان کا وہ اصل ہیں جس پر اسلام قائم ہے، ایمان قائم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن اور حدیث لے کر کے آئے، اسی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اہل حدیث کسے کہتے ہیں۔ اہل حدیث کا مطلب قرآن اور حدیث کو ماننے والا۔ کچھ لوگوں نے ہمارے لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے، کہا یہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ وہ جھوٹے ہیں، وہ مکار ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ کئی مقام پر قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد، اس حدیث کے بعد تم کس پر ایمان لاؤ گے؟ قرآن مجید کو کئی مقام پر اللہ نے حدیث کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ تو قرآن کو بھی حدیث کہتے ہیں، نبی کی حدیث کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور اہل حدیث کے معنی قرآن اور حدیث کو ماننے والے۔ جس دن قرآن آیا، جس دن حدیث آئی، اسی دن سے اہل حدیث ہیں۔ یہ خود نئے ہیں اور ہمیں نیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ اہل حدیثوں کو بدنام کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ انتہا پسند جماعت ہے، ان کے اندر تشدد ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ سب سے زیادہ معتدل اگر کوئی جماعت ہے اس روئے زمین پر تو وہ اہل حدیث ہیں۔ ہم نے کبھی تشدد کی بات نہیں کی، ہم نے کبھی فرقہ کی بات نہیں کی، ہم نے کبھی دہشت گردی کی بات نہیں کی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اس روئے زمین پر رہنے والا کوئی بھی انسان اگر ناحق طور پر اس کو قتل کر دیا گیا تو اس نے ایک انسان نہیں بلکہ پوری انسانیت کو قتل کیا۔ دلیل قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک آدمی کو قتل کر دیا ناجائز طور پر، اس نے ایک کو نہیں پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کی جان بچا لی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ ہمارا بیس ہے، یہ ہماری تبلیغ ہے۔ اور بھارت کی بات کریں تو یہاں جتنی جماعتیں ہیں ان جماعتوں میں سب سے پہلے دہشت گردی کے خلاف اگر کسی جماعت نے فتویٰ دیا ہے تو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے اپنے اکابر علماء کے دستخط کے ساتھ یہ فتویٰ دیا کہ دہشت گردی اسلام میں حرام ہے۔ سب سے پہلے ہماری جماعت نے کیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے نوجوان اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ڈنکے کی چوٹ پر کہو ہم اہل حدیث ہیں، ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، لوگوں نے بدنام کیا اور آپ اس بدنامی سے ڈر گئے۔ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا کبھی مغموم ہو سکتا ہے، کبھی بزدل ہو سکتا ہے، نہیں۔ ہماری زندگی صاف و شفاف ہے، ہمارا منہج صاف و شفاف ہے، ہمارا طریقہ صاف و شفاف ہے۔
لوگ ہمیں بدنام کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، لیکن ان سازشوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جتنی زیادہ مخالفت ہوگی اتنی ہی زیادہ یہ جماعت مضبوط ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ہمارے اکابر نے اس کے لیے جو محنتیں کی ہیں، اس کے لیے جو کوششیں کی ہیں، وہ تاریخ میں سنہرے حروف میں موجود ہیں۔ اور یہی نہیں، ملک کی خفیہ ایجنسیاں بھی اس بات کو جانتی ہیں کہ یہ اہل حدیث وہ جماعت ہے جس نے دین کے لیے نہیں، ملک کی حفاظت کے لیے بھی جو کام کیا ہے وہ کوئی جماعت نہیں کر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس ملک کے پہلے پردھان منتری نے یہ کہا کہ اگر تمام مجاہدین کے تمام لوگوں کی کوششوں کو ایک طرف رکھا جائے اور علماء صادق پور کی کوششوں کو اور ان کی جہاد کو اور ان کی محنتوں کو ایک طرف رکھا جائے تو تمام بھارت کے مجاہدین کا پلہ اوپر چلا جائے گا اور علماء صادق پور کی خدمتوں کا پلہ نیچے ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، علماء صادق پور پورے کے پورے اہل حدیث تھے۔ ہم نے اس ملک کو کیسا بچایا ہے، ہم نے اس ملک کو کتنی قربانیاں دی ہیں، ہمارے اسلاف نے اپنا بلیدان دے کر کے اس ملک کی آبیاری کی ہے۔ ہم نے ملت کی بھی حفاظت کی، ملک کی بھی حفاظت کی، اور ہم جماعت کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لوگوں کے روب و دبدبے سے ڈر مت جاؤ، حوصلے بلند رکھو۔ ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے جس جماعت کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہرین علی الحق، یہ ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے، لا یضرہم من خالفہم، ان کے مخالفین ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ میرے بھائیوں، ہماری تاریخ بڑی تابناک ہے، ہماری تاریخ بڑی روشن ہے، لیکن افسوس ہے ہم نے تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہم موبائل میں اور واٹس ایپ میں آ گئے، ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو دہرایا نہیں۔ اگر ہم نے پڑھا ہوتا، اگر ہم نے سمجھا ہوتا تو ہمیں معلوم ہوتا ہمارے اسلاف نے ملک، ملت اور جماعت کے لیے کیا قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہمارے اوپر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ائمہ کا احترام نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، جو شخص ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اکابر کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں، ان کی تقدیس کرتے ہیں، اور ہم ان کی توہین سے اور ان کی تذلیل سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ کرام، چاہے وہ کوئی بھی امام ہو، جن اماموں کے نام پر جماعتیں بنائی گئی ہیں، جن اماموں کے نام پر فرقے بنائے، ہم ان تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں انتہائی امانت داری کے ساتھ اس منبر رسول سے کہ ان اماموں کی جو عزت ہم کرتے ہیں، اللہ کی قسم کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حق بات کے لیے کوشش کرتا ہے، اگر وہ پہنچ گیا تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، حق تک پہنچ گیا تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، اور حق تک نہیں پہنچا، کوشش کی تو بھی اس کو ایک ثواب ملتا ہے۔ یہ ائمہ کرام، انہوں نے ایسے وقت میں کوشش کی جب کتابیں نہیں تھیں، جب کمپیوٹر نہیں تھا، جب قلم اور دوات نہیں تھے، لوگوں نے بڑی محنتوں سے دین پہنچایا، بڑی کوششیں کی۔ ہم ان تمام ائمہ کی خدمتوں کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھتے، تمام کا تمام احترام کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، آپ بتائیے ان لوگوں کو، تمام ائمہ نے یہ بات کہی ہے انتہائی امانت داری کے ساتھ۔ یہ جو بات بتا رہا ہوں میں اپنے علم کے مطابق بتا رہا ہوں، لیکن جب نبی کی حدیث آ جائے اور میری بات اور نبی کی بات آپس میں ٹکرا جائے، میری بات کو چھوڑ دینا، نبی کی بات کو تسلیم کر لینا کس نے کہا ہے؟ ائمہ نے کہا ہے۔ تمام اماموں نے یہی بات کہی ہے کہ میری بات نبی کی بات سے ٹکرائے تو نبی کی بات لے لینا، میری بات چھوڑ دینا۔ ہم ان ائمہ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ہم نبی کی بات کو لے کر کے ائمہ کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ائمہ کی جو باتیں نبی کی بات کے موافق ہیں،
ہم ان باتوں کو بھی لے لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر نبی کی سند ہے۔ یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ ہم کسی بھی امام کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں، ہم تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہمیں یہ سکھلایا گیا ہے، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بزرگوں کا احترام کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ ہم تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اختلاف کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ اختلاف کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ اتحاد کے لیے سب سے زیادہ کوششیں اگر کسی جماعت نے کی ہے تو ہماری جماعت نے کی ہے۔ ہم ہمیشہ سب کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور آپ کو بتا دوں کہ اتحاد صرف توحید کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، توحید کی بنیاد پر ہی اتحاد ہو سکتا ہے، ورنہ فرقوں میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ سب لوگ مل کر پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ کرو۔ حبل سے مراد قرآن ہے، قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اتحاد آ جائے گا۔ قرآن و حدیث پر عمل کرو، اتحاد آ جائے گا۔ لوگ جماعتوں کی طرف بلاتے ہیں، لوگ شہروں کی طرف بلاتے ہیں، لوگ فرقوں کی طرف بلاتے ہیں، لیکن اہل حدیث ہمیشہ قرآن اور حدیث کی طرف بلاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہمارے پیچھے چلو، ہم یہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو تھام لو، قرآن و حدیث کو پکڑ لو۔ یہی ہمارا محور ہے، یہی ہمارا منبع ہے، یہی اسلام کی اساس ہے، اور یہیں سے انسان کو کامیابی ملے گی۔ ہم فرقوں اور جماعتوں کی طرف دعوت نہیں دیتے ہیں۔ اتحاد اگر پیدا ہوگا تو توحید کی بنیاد پر پیدا ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ مذہب کے علاوہ سوشل ایکٹیویٹیز، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اگر کوئی جماعت بنائی جاتی، اگر کوئی تنظیم بنائی جاتی ہے تو ہمارا یہ منشور ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ اگر ہمارے عقیدے اور منہج سے وہ بات نہیں ٹکراتی ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ آپ یہ مت کہیے کہ ان کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کیوں جاتے ہیں۔ یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ملک اور ملت کی مفاد کے لیے دوسری جماعتوں کے ساتھ ہم اتحاد کریں، جب تک کہ ہمارے منہج پر اور ہمارے عقیدے پر گڑبڑی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، اور وہاں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا ایک واقعہ یاد کرتے تھے۔ ایک شخص، ایک تاجر تجارت کی غرض سے مکہ آیا، کسی نے اس کا مال خرید لیا لیکن اس کو پیسہ نہیں دیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے، مال لے لیا پیسہ نہیں دیا۔ مسافر آدمی باہر کا تھا، پریشان ہوا۔ اس زمانے میں عربوں میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی مظلوم ہو تو اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا تھا یا صباحا، تو لوگ اس کی مدد کے لیے دوڑتے تھے۔ یہ مظلوم آدمی تاجر تھا، کسی نے اس کا مال لے لیا، پیسہ نہیں دیا، پہاڑی پر چڑھ گیا، اعلان کیا یا صباحا، لوگ دوڑتے ہوئے گئے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا فلاں آدمی نے میرا مال لے لیا ہے لیکن میرا پیسہ نہیں دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت مکہ میں ایک تنظیم بنائی گئی، ایک سوسائٹی بنائی گئی، جس کا مقصد کیا تھا؟ اگر ہمارے اس شہر میں کوئی شخص آتا ہے اور اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ہم لوگ مل کر کے اس کا دفاع کریں گے، ہم لوگ مل کر کے اس کی مدد کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں یہ بات کہتے ہیں، آج بھی اگر کوئی جماعت بنائی جاتی ہے، آج بھی اگر کوئی سوسائٹی بنائی جاتی ہے دوسروں کی مدد کے لیے، تو میں اس کا ایک ادنا ممبر بننے کے لیے تیار ہوں، جو لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی جائے۔ اور ہمارا قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، سپورٹ کرو، اور برائی اور گناہ کے کام میں سپورٹ نہ کرو۔ کوئی بھی نیک کام کر رہا ہے ہمیں ساتھ دینا چاہیے، ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ جو ہمیں کرنا تھا وہ سامنے والا کر رہا ہے۔ تنظیم بناؤ، جماعت بناؤ، کام کرو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے منہج کے ساتھ ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، عقیدے کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم نے کبھی اختلاف کی بات نہیں کی۔ اسی طریقے سے
اہل حدیث کے یہاں دو ہی اصول ہیں. ہم کوئی بات کہیں گے اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ہونی چاہیے؟ قرآن سے، حدیث سے. اہل حدیث کے دو ہی اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا تو قرآن سے یا تو حدیث سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں کی تعلیم دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے میری امت کے لوگوں، میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، دوسرے میری سنت احادیث رسول ہے. ایک ہاتھ میں قرآن لے لیجئے، دوسرے ہاتھ میں حدیث لے لیجئے. قرآن اور حدیث یہی اسلام کا مجموعہ ہے. ان دونوں پر عمل کیجئے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. یہی دونوں چیزیں ہیں. اسلام کا سر چشمہ یہی دونوں ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. مجموعہ ہے اسلام کا قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث کا حکم ہوتے ہوئے اگر ہم نے قیاس کیا تو یہ قیاس ابلیسی ہے. جو چیز قرآن میں نہیں ہے، جو چیز حدیث میں نہیں ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا. قرآن اور سنت، قرآن کو سنت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. میرے بھائیوں، میں نے بتایا کہ جب لوگوں نے اہل حدیث کہنا شروع کیا تو کچھ لوگوں نے کہا اہل قرآن. اہل قرآن، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں. لیکن اہل حدیث قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا زکوٰۃ دو. کتنے مال میں زکوٰۃ نکالا جائے گا؟ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ اس کی مقدار کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا نماز پڑھو. نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ طریقہ کیا ہوگا؟ رکعتیں کتنی ہوں گی؟ روزہ رکھنے کا حکم ہے، کب سے کب تک روزہ رکھا جائے گا؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا؟ یہ سب ہم کو کہاں ملے گا؟ حدیث میں. قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے ہیں. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں منزل من اللہ، ان دونوں کو اللہ نے نازل کیا ہے. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. ایک واقعہ، کچھ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے. تو اماں عائشہ نے پوچھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا ہم نے پڑھا ہے. کہا جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہی نبی کے اخلاق تھے. قرآن پر عمل کر کے ہمارے نبی نے دکھایا. تو قرآن اور حدیث یہ دونوں منزل من اللہ، اور ان دونوں کے ذریعے سے ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا پڑھنا ضروری ہے. بغیر حدیث کے ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے اپنے دماغ سے نہیں. آج ہم لوگ بہت سارے لوگ بہت اپ ٹو ڈیٹ، اپنے آپ کو صحابہ سے الگ کرنا، کوئی انفرادیت پیدا کرنا. جو کام میں نے کیا ہے اب تک کسی نے نہیں کیا. جو کسی نے نہیں کیا اس کی کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ یہ تو ایک نئی جماعت بنانا ہوا، یہ تو فتنہ پیدا کرنا ہوا. قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کے نہج پر. ہم اپنے حساب سے قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، کان کھول کر یہ بات سن لیں. اگر کوئی قرآن کو اپنے دماغ سے سمجھے گا، اگر کوئی حدیث کو اپنے دماغ سے سمجھے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا طریقہ ہونا. قرآن مجید کو صحابہ نے کیسا سمجھا، حدیث کو صحابہ نے کیسا سمجھا.
اگر صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر ہم نے قرآن اور حدیث کو اپنے علم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی، گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان اسی طریقے سے ہو جائے جیسے صحابہ کا ایمان تھا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے قرآن کو اپنے دماغ سے نہیں سمجھا، صحابہ نے حدیث کو اپنے دماغ سے نہیں سمجھا، قرآن اور حدیث کو ہمارے نبی نے جیسا سمجھایا صحابہ نے ویسا سمجھا۔ یہی دین ہے، یہی منہج ہے۔ اپنے آپ کو علامہ کہہ کر کے قرآن اور حدیث کی تفسیر اور تشریح اپنے انداز میں کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ ہدایت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن کو اپنے حساب سے سمجھتے ہیں، حدیث کو اپنے حساب سے سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے، کہتے ہیں اگر عقل کی بنیاد پر دین ہوتا، عقل کی بنیاد پر یہ دین ہوتا تو عقل کہتی ہے کہ موزے پر مسح نیچے کرنا چاہیے۔ آپ نے موزہ پہنا ہے، اگر موزے پر مسح کرنا ہے تو گندگی کہاں لگے گی؟ نیچے۔ عقل کہتی ہے کہ موزے پر مسح نیچے کرنا چاہیے، لیکن دین کہتا ہے نیچے نہیں اوپر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آؤ حدیثوں کو پڑھو، اہل حدیث ہو جاؤ گے، جو نہیں ہیں وہ بھی ہو جائیں گے، گارنٹی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا یہ مرکز جہاں سے کتاب اللہ اور سنت رسول کی آواز بلند ہوتی ہے۔ ہم بہت سارے چہروں کو جانتے ہیں جو شروع میں آتے ہیں، دھیرے 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 حدیثوں کو سنتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، تفسیر کو سنتے ہیں، اہل حدیث ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ قافلہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ قافلہ بڑھتا جا رہا ہے، روز اہل حدیثوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ آج ہماری تعداد کو دیکھ کر لوگ گھبرائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ جب لوگوں کو پیدا کرتا ہے، عطا کرتا ہے، تو وہ حق کو قبول کرتے ہیں۔ آپ لاکھ پابندیاں لگا لیں لیکن کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کو، حدیث کو اسی نہج پر سمجھنا ہے جیسا کہ صحابہ نے سمجھا تھا۔ اسی طریقے سے ہماری دعوت، لوگ نماز کی طرف بلاتے ہیں، یقیناً بلانا چاہیے۔ لوگ سیاست کی طرف بلاتے ہیں، یقیناً ضرورت ہے، لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ وہی انبیاء کا منہج، وہی انبیاء کا طریقہ۔ آپ نماز پڑھیں، 5 وقتہ نہیں، تہجد کا اہتمام کر لیں، عقیدہ صحیح نہیں ہے جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ عقیدہ اصل ہے، عقیدہ امپورٹنٹ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، جتنے رسولوں کو بھیجا، تمام نبیوں اور رسولوں کی پہلی دعوت یہی تھی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچاؤ۔ اہل حدیث توحید کی دعوت دیتا ہے، اہل حدیث شرک کی مخالفت کرتا ہے، اہل حدیث کہتا ہے اس روئے زمین پر اگر کسی کی عبادت کی جائے گی تو وہ رب ذوالجلال ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ ہم اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کرتے ہیں۔ اگر توحید ہے، باقی عمل میں کمی بیشی ہے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ میرے پاس بہت ساری دلیلیں، لیکن بہت سارا عمل ہے، توحید نہیں ہے، جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے توحید کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے، دین مکمل ہے۔ اگر اس میں کمی کر دیں گے تو اس کا مطلب دین کو آپ نے مکمل نہیں مانا۔ اگر اس میں زیادتی کریں گے تو یہ بدعت ہے۔ جتنا ہمارے نبی نے دیا ہے وہ اتنا ہی لینا ہے، نہ اس میں کمی کرنا ہے نہ اس میں زیادتی کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہے۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے دین میں نہ کمی کی جائے گی نہ زیادتی کی جائے گی۔ کچھ لوگوں نے زیادتی کر کے بدعتوں کو رواج دیا،
کچھ لوگوں نے کمی کر کے دین کو کم کر دیا. نہ ہم کمی کے قائل ہیں نہ ہم زیادتی کے قائل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا. آپ نے اپنی امت کو آگاہ کیا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر خطبے میں آپ کہتے تھے بدعت گمراہی ہے, گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. دین میں نیا کام پیدا کرنا بدعت ہے. بہت سارے لوگ دین کے نام پر نئی نئی چیزیں داخل کرتے ہیں. بدعت ہے, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اسی طریقے سے آخری بات, اہل حدیث کا یہ طریقہ ہے, ہم جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں, لیکن جب نبی کی بات آ جائے, جب قرآن کی آیت آ جائے تو سر تسلیم خم کر دینا. یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. آپ کیسے بھی ہوں, کتنا بھی گناہ کیے ہوں, لیکن ہمارے پاس دلیل آ گئی کتاب اللہ اور سنت رسول سے, ہم نے سر تسلیم خم کر دیا. اسی کا نام اسلام ہے, اسی کا نام منہج ہے, اسی کا نام اہل حدیث ہے. قرآن کی آیت آ گئی, نبی کی حدیث آ گئی, ہم تعویل کرتے رہیں. اللہ کتنی بڑی برائی ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں جن کو قرآن کی آیت پڑھ کر بتایا جاتا ہے, نبی کی حدیث پڑھ کر سنایا جاتا ہے, کہتے ہیں نہیں اس قرآن کو ہمارے امام نے کیسے سمجھا ہے, اس حدیث کو ہمارے امام نے کیسے سمجھا ہے. خود بدلتے نہیں, قرآن بدل دیتے ہیں. کس قدر بے توفیق ہوئے فقیہان حرم, لوگ اپنی بات رکھنے کے لیے قرآن کو بدل دیتے ہیں, حدیث کو بدل دیتے ہیں. میرے بھائیوں, اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے نہ قرآن کو بدلا جا سکتا ہے نہ حدیث کو بدلا جا سکتا ہے. جو قرآن اور حدیث میں ہے وہی اسلام ہے. نہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہوگی نہ اس میں کسی طرح کی کوئی زیادتی ہوگی. ہمارے عمل برے ہو سکتے ہیں, لیکن جب بات آ جائے قرآن کی, جب بات آ جائے حدیث کی, سر تسلیم خم کر کے قبول کر لینا, یہی سچے مسلمان کی پہچان ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کا پابند بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو منہج کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے, خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.